آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, آپ اس کو حمزہ, خالد, سہیب, عمر, ابو بکر نہ سمجھیے جو اس کا نام رکھا ہے, آپ سمجھیے کہ میرے گھر میں 20 سال کے بعد والا پاکستان پیدا ہو گیا ہے میرے حصے کا. اچھا, اب اس پاکستان کو 0 ایئر سے لے کر 5 سال تک, 5 سے لے کر 13 سال تک, اور 13 سال کے بعد کس مشین میں سے آپ نے گزارنا ہے, ہم آج کی اس گفتگو میں اس کا ذکر کریں گے. پہلے 5 سال میں کچھ کام اس بچے پر کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں. جو پہلا کام کرنے کا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے دماغ میں یہ پیٹرن لکھا جائے. اس طریقے کا نام ہے کنٹیکسچول لویبل ایکسپیرئنس. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہر وہ چیز جو ایک خوبصورت تجربے کے طور پر بچے کے ماحول میں موجود ہوتی ہے وہ اس کے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے. بچے کو کہنا, نصیحت کرنا, اس کو بتانا, اس کو ڈرانا دھمکانا, اس کو آرڈر کرنا, اس کے ذریعے سے بچے کے بورڈ پر کچھ نہیں لکھا جا سکتا. بچے کے بورڈ کے اوپر جو چیز لکھی جا سکتی ہے وہ صرف تجربہ ہے. یہ جو میں نے لویبل کا ایکسپیرینس کیا تھا, اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں, پلیز غور سے سنیے گا اس بات کو, بچے کے ذہن میں صحیح غلط, حلال حرام, جنت دوزخ اور جزا اور سزا, اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا 5 سال کی عمر سے قبل. بچہ ایک کام کو اس لیے نہیں سیکھتا کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کام حق ہے, اس کے بدلے میں جزا ملے گی. بچہ کسی کام کو سیکھتا صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ لویبل ہے یا نہیں ہے, وہ اس کو محبوب ہے یا نہیں ہے. لہٰذا 5 سال کی عمر تک والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں کہ یہ چیزیں ہمارے خیال میں صحیح ہیں, حق ہیں, درست ہیں, حلال ہیں, اور ان چیزوں کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر ماحول میں کریٹ کر دیجئے. میں سمجھنے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین ہو, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کا دیکھو بیٹا تمہیں کتابیں پڑھنی چاہیے, تم کتاب کیوں نہیں پڑھتے, تم نے اسکول کا کام کیوں نہیں کیا, اور دیکھو تم نے تمہاری ہینڈ رائٹنگ دکھاؤ, میم کا سرا اوپر ڈالا ہوا ہے کہ نہیں ڈالا, یعنی آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 15 دن کا تھا تو اس نے دیکھا کہ جس کمرے میں اس کی ماں اس کو لے کے بیٹھتی ہے وہاں اس کمرے میں سب سے نمایاں جگہوں پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور دادا ابو بھی صبح صبح ایک کتاب پڑھتے ہیں, اس کو چومتے ہیں پھر پڑھتے ہیں, دادی اماں بھی پڑھتی ہیں, امی کے پاس بھی کچھ رسالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ رسالے اور اخبار دیکھتی رہتی ہیں, بڑا بھائی بھی پڑھ رہا ہے. تو اب اس بچے کو آپ کو بالکل نہیں کہنا پڑے گا کہ تم کتابیں پڑھو, اس کا کتابوں کا شوق ڈیولپ ہو جائے گا. اسی طرح بچہ اگر یہ دیکھے گا کہ گھر میں جب بھی ایک آواز زور سے آتی ہے تو اس آواز کے بعد تایا ابو, چچا جان, دادا ابو اور ہمارے گھر کا ملازم یہ فٹافٹ اپنے اپنے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھ گیلے کر کے باہر آ جاتے ہیں, اور پھر ٹوپیاں تلاش کرتے ہیں درازوں میں سے, اور پھر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. اور ہماری امی بھی دوپٹہ اگر سر پہ نہ ہو تو دوپٹہ لے لیتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک کپڑا سا بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ, آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا, وہ آپ کے پیچھے آ کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے گا اور ایسے امی کی طرف دیکھے گا کہ امی جھک رہی ہیں کہ اٹھ رہی ہیں, یوں کر رہی ہیں. اس کا نام ہے کنٹیکسچول ایکسپیرینس. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ جماعت کے فوراً بعد ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو جو کچھ آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کے سکھانے کا اصول یہ ہے کہ اس ہنر کو, اس مہارت کو, اس نظریے کو ایک تجربے کے طور پر اس کے ارد گرد پھیلا دیجئے تو بچہ اس کو خود بخود سیکھ لے گا. دوسرے الفاظ میں اگر والدین اپنے کردار کی تشکیل اس طریقے سے کر لیں گے کہ ان کا کردار درست ہوگا تو ان کی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کو الگ سے کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی. ماں باپ کے کردار کا ٹھیک ہونا, ان کی عادات کا ٹھیک ہونا, ان کے خیالات اور ان کے افکار کا ٹھیک ہونا بچوں کی تربیت کا ضامن ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 0 ایئر سے لے کر 5 سال کی عمر میں ایک چیز جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے خطرناک ہے وہ ہے بچوں کو سٹریس میں رکھنا. کسی قسم کا بھی کوئی سٹریس
بچے کا ذہن جو کہ ڈیولپمنٹ کی فیز میں ہے وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. جس طریقے سے اگر ابھی فٹافٹ آپ کو پتہ لگے جو بہن بیٹھی ہیں کہ نیچے ایک چھپکلی ہے, دیکھیے آپ نے پیر, حالانکہ چھپکلی نہیں ہے مگر آپ کے پیر ایک دم اوپر کی طرف تھوڑے سے ہلے ہیں جگہ سے, تو اگر ہمیں کہیں سے خطرے کی کوئی خبر ملے یا ہمیں محسوس ہو تو ہمارے جسم کے سارے کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں, اور ہمارے جسم میں اس طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے خون کو ہمارے مسلز کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ہم بھاگ سکیں, فائٹ اور فلائٹ موڈ کے اندر چلے جائیں. اور یہ جو خون شفٹ ہوتا ہے یہ ان آرگن سے شفٹ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کے آرگن ہوتے ہیں, اور بڑوں میں تو گردوں سے شفٹ ہوگا, جگر سے شفٹ ہوگا, تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا, لیکن بچوں کے اندر دماغ سے بھی خون شفٹ ہو جاتا ہے مسل کی طرف. اور اگر مسلسل ایک بچہ سٹریس کی حالت میں زندگی گزارے تو اس کی ایکچوئل اناٹومیکل دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. وہ بچے جو 5 سال کی عمر میں جن کے گھر میں شور و غوغا ہوتا ہے, جن کے والدین کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے, جو ایک دوسرے جن کو ماں باپ اس بات پر ہمیشہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, اور سب سے عام کامن بات یہ ہے تمہارے نمبر کیوں نہیں آئے, جب چچا کی بیٹی کے A7 سٹار آئے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں آئے, محلے میں فلاں کے اتنے آئے تو تمہارے کیوں نہیں آئے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ بچے کو اچھی چیزیں نہ سکھائیں, لیکن اگر بچوں کو سٹریس میں آپ رکھیں گے تو بچوں کی ڈیولپمنٹ اور بچوں کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, کیونکہ بچوں کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کا کوئی میکینزم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو اس عمر میں نہیں کرنے کی ہے, اور اس کو غور سے سنیے گا, وہ ہے بچوں کا سکرین کے ساتھ تعلق. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو بالکل اسی طرح لیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو سکرین دکھانی ہی نہیں ہے تو یہ بات سائنسی طور پر غلط نہیں ہوگی. اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کا دماغ کا پیٹرن بن چکا ہے, ہمارے سوچنے کا انداز بن چکا ہے, ہمارا اپنا جو چیزوں کے بارے میں ہمارے نظریات ہیں وہ پختہ ہو چکے ہیں. 5 سال سے کم عمر میں بچے کے ذہن بن رہا ہوتا ہے, بچے کے اندر پیٹرن ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے, محبت کی حالت میں کیا کرنا ہے, کس معاملے میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, یہ پیٹرن بن رہے ہوتے ہیں. اور یہ پیٹرن بنتے ہیں ان تجربات کی بنیاد پر جو کہ جن سے وہ بچہ گزرتا ہے. اگر آپ بچے کو صبح صبح انگلی پکڑ کر فجر کی نماز کے بعد پارک میں ٹہلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, رستے میں بہنوں کی کوئی دوست اپنی آپ کی ملی جو کہ تسبیح لے کے جا رہی ہیں, ایک ساتھ والے بچے کی دادی اماں بھی جو ہیں تھوڑی لنگڑاتی ہوئی تسبیح پکڑتی ہوئی جا رہی ہیں, ابا کے دوست جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, بھیا کے دوست جاگنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ ایک تجربہ ہے. آپ ہسپتال میں عیادت کے لیے جا رہے ہیں اپنی خالہ کی اور بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یہ بچے کے لیے ایک تجربہ ہے. آپ بچے کو چڑیا گھر لے کے جا رہے ہیں, ایک تجربہ ہے. آپ بچے کو مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایک تجربہ ہے. ان تجربات جو کہ ریئل لائف کے تجربات ہیں, ان تجربات کی بنیاد پر بچے کا ذہن میں ایک پیٹرن بن رہا ہے کہ اگر سڑک میں چڑھتے ہوئے تیزی سے رکشہ گزرا تھا تو امی نے کیا کیا تھا, لہٰذا جب بڑا ہوں گا تو میں کیا کروں گا, تو یہ ایک تجربہ اس کے دماغ کے اندر نقش ہو جائے گا. لیکن اگر ہم بچے کو سکرین دے دیں گے تو اب اس کے تجربات ریئل لائف کے تجربات نہیں ہوں گے, بلکہ یہ لائف سائبر ورلڈ آرٹیفیشل تجربات ہوں گے. اور ان تجربات کو جب آپ بچے کو باغ میں لے کے جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پلان ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ سیر کر رہا ہے, میرے ساتھ اس کا کنیکشن بن رہا ہے, رشتے مضبوط ہو رہے ہیں, اس کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے, اس کو محلے والوں کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے. لیکن جو شخص موبائل کا پروگرام بنا کر آپ کے بچے کو دکھا رہا ہے, اس کی اس قسم کا کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کا اس قسم کا کوئی مذہب نہیں ہے, اس کا اس قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے پیسے زیادہ کمائے جائیں. اور اس پیسے زیادہ کمانے کے سلسلے میں موبائل کے اندر جو سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے, اس سافٹ ویئر کا کوئی مذہب, کوئی عقیدہ, کچھ نہیں ہے. اس کی صرف ایک صلاحیت ہے کہ وہ انسان کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے. لہٰذا میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے 5 سال کے بچے نے ایک برہنہ عورت کو ناچتے ہوئے ایک ویڈیو میں دیکھ لیا ہے اور اس نے نظر ذرا زیادہ دیر ٹکا کے اس کو دیکھا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ چیز اس کو ذرا تھوڑی سی اچھی لگی ہے, جس طریقے سے پرندہ اڑتا ہوا اچھا لگا ہے, کیونکہ اس بچے کا تو ابھی تک کوئی معیار تو نہیں بنا اخلاقیات کا, غلط ہونے کا, صحیح ہونے کا. اور اس نے اگر ضرورت سے زیادہ دیکھ لیا ہے
تو انشاءاللہ شام تک 6 اس طرح کی ویڈیو اس کے موبائل کے اوپر آ جائیں گی. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ ایک دفعہ کسی امام کی تلاوت سنیے اور اس کو دیر تک سنیے, آدھے گھنٹے پر دیر سنیے. اب آپ موبائل آن کریں گے تو اس پہ تلاوتیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو وہ موبائل ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو وہ دکھا رہا ہے. جو ان کے چونکہ آپ نے وہ تلاوت سننی ہے بار بار, تو اس کے نیچے جو اشتہار چل کے ہمارے سب کانشیس میں ہمارے برین کی ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ہے اصل پرپس. اس سلسلے میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے جن چیزوں سے نہ صرف مارکیٹنگ ان کی زیادہ ہوگی, بلکہ ہمارے بچے کا اخلاق خراب ہوگا. آپ کے خیال میں نہیں, اخلاق نہیں خراب ہوگا, اخلاق میرا اور آپ کا خراب ہوگا, اس بچے کا مزاج خراب ہوگا. اخلاق اور مزاج میں فرق ہے. مزاج کا, اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بری ہے تو میں مزے لینے کے لیے بری چیز کو دیکھ رہا ہوں. مزاج کا مطلب ہے کہ وہ بری چیز کو بری چیز سمجھے گا ہی نہیں, اس کے نزدیک وہ بری چیز جو ہے وہ نارمل پیٹرن ہے. تو اس لیے اس وجہ کی بنیاد پر 5 سال کی عمر میں جو بہت نہ کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بالکل سکرین نہ دیجیے. اور نمبر 2 بات, دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ آ رہا ہے, ابھی آپ سارے لوگ اگر اپنا اپنا موبائل کھولیں اور اس میں فیس بک کو آن کریں تو آپ سب کی سکرین پہ مختلف چیز ہوگی. اگر آپ ابھی جیو ٹی وی لگائیں تو سب کے گھروں میں ایک ہی طرح سے چیز آ رہی ہوگی, لیکن آپ کے موبائل میں ہر شخص جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی سکرین کا فرسٹ پیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس لیے کہ ماشاءاللہ اب تک موبائل میرے اور آپ کے مزاج کو جان چکا ہے, میرے اور آپ کے جذبات کو جان چکا ہے, میرے اور آپ کے احساسات کو جان چکا ہے. اور یہی ہمارے بچے کے ساتھ ہوگا اگر ہم نے اس کو موبائل اس لیے لے کے دیا ہے کہ اس کی خواہش تھی اور ہمارے پاس وسائل تھے. دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ موبائل اس بچے کو دیتے ہیں اس کے اندر 3-4 تبدیلیاں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک علم اور معلومات میں فرق ختم ہو جاتا ہے. وہ انفارمیشن کو علم سمجھتا ہے. فلاں اداکار کی فلاں سے شادی ہو گئی, فلاں کی فلاں سے طلاق ہو گئی, فلاں چیز فلاں جگہ پر مہنگی بکتی ہے, فلاں جگہ پر یہ ہے, اس چیز ان چیزوں, فلاں اس سے ملنے کے لیے گیا, فلاں حکومت نے یہ بیان دے دیا, اس کو وہ علم سمجھ رہا ہے مگر یہ انفارمیشن ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ کنیکشنز کو ریلیشن سمجھ رہا ہے. میرا اگر فرض کریں بھائی صاحب سے ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے تو اس تعلق کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے, جذبات احساسات کی قربانی, دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. لیکن اس بچے کو تعلق بنانے کے لیے صرف ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہے اور وہ اس کا تعلق دار بن گیا. اور اللہ نہ کرے میرا تعلق کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا انشاءاللہ, محمود صاحب کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے فرض کریں, اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی اور محمود صاحب کو سال لگانے پڑیں گے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی بچے نے اپنے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو وہ صرف ان فرینڈ کر دے گا اور وہ کنیکٹ ہو جائے گا. تو ہمارا بچے کا رشتوں پر اعتبار نہیں رہے گا اور اس کو علم کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہے گی. اور جو آخری وجہ ہے جس کی وجہ سے, مطلب ایک اور وجہ ہے, اور تو بہت بھی وجوہات ہوں گی, کہ اگر کسی شخص نے پریشانی کے عالم میں کسی دوست نے اس کو ایک چرس کا سگریٹ دیا, اس نے کہا فکر نہ کرو اب یہ چرس پیو گے تمہارے سارے دکھ اڑ جائیں گے ہوا میں, اور اس نے یوں کر کے کیا, تو جس وجہ سے اس کے دکھ اڑے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوا ہے جس کا نام ڈوپامین ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں وتھ سائنٹیفک نالج کہ اگر آدھا گھنٹہ آپ کا بچہ ایک گیم کھیل رہا ہے جس میں وہ سپاہیوں کو مار رہا ہے ٹھک ٹھک کر کے, اس کے دماغ میں اتنا ہی ڈوپامین پیدا ہوا ہے جو چرس کے سوٹا لگانے سے پیدا ہوا تھا. اور یہ جو ڈوپامین ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جس جگہ پر لگ کر, جس ریسیپٹر پر یہ لگ کر وہ ہائی کنڈیشن پیدا کرتا ہے, ان کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ انفلیٹ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ کو اتنا ڈوپامین چاہیے خوشی حاصل کرنے کے لیے, اگلی دفعہ اتنا کافی نہیں ہوگا, اب اس کی مقدار کو ڈبل کرنا پڑے گا, پھر مقدار کو 3 ٹائمز کرنا پڑے گا. اور ایسا کرنے کو کا نام ایڈکشن ہے. اور اسی لیے لوگوں کو جب سکرین کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, اب میری وہ بہن کبھی کبھی مجھے کہتی ہے کہ بھائی جان اگر موبائل گم ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹا کاکا گم ہو گیا. اور ہمارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے جگر کا ٹکڑا, ہائے اللہ میرا موبائل کہاں ہے, پتہ کرو میرا موبائل کہاں ہے.
یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ موبائل ڈوپامین پروڈیوس کر رہا ہے، اور جو چیز ڈوپامین پروڈیوس کے ایڈکشن کرتی ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹینڈنسی لے کے آتی ہے، جس ٹینڈنسی کا نام ہے ڈپریشن۔ جب ڈوپامین پوری نہیں ہوتی تو بندے کو ڈپریشن ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی اگلی جو سٹیج ہے وہ ہے کوئٹنگ سینسیشن، کوئٹنگ ٹینڈنسیز، کہ میں دفتر چھوڑ رہا ہوں، میں نوکری چھوڑ رہا ہوں، میں ڈاکٹر بنتا ہی نہیں ہوں، مجھے طلاق دو، میں دفتر چینج کرتا ہوں، میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری کوئٹنگ ٹینڈنسیز ہیں اگر بغیر ریزن کے ہوں، اور کوئٹنگ ٹینڈنسی کا آخری حد یہ ہوتی ہے اچھا اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی سوئسائڈل تھاٹس۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں کیس رپورٹ ہو گئے 12 سال کے بچوں کو خودکشیاں کرنے کے۔ خودکشی کرنا بچوں کا پرابلم نہیں ہے، ڈپریشن کرنا بچوں کا پرابلم نہیں ہے، بور ہونا بچوں کا پرابلم نہیں ہے، مگر اس سائبر ورلڈ کی وجہ سے بچوں کے وہ پرابلم نفسیاتی ڈیولپ ہو رہے ہیں جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبح ایک فضول سا لفظ میرے ذہن میں آیا تھا صبح کی مجلس میں وہ دہرانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے موبائلز کو 5 سال کی عمر سے پہلے اپنے بچوں کو دے دیا، اگلے 20 سال میں جو ہم روشن مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک نچیوں کی نسل تیار ہوگی۔ معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے میں تھوڑا سا برا محسوس کر رہا ہوں، آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں۔ نچیوں کی نسل تیار ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان اتنا نہیں ہے، ایسی نسل تیار ہوگی جو ڈپریشن کا شکار ہوگی، اور یہ ویسٹ میں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو پچھلے مہینے کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے سکولوں میں ان کے سیکٹری آف ایجوکیشن نے موبائل کو بالکل بین کر دیا ہے۔ کوکو میلن کا نام کون لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ جی، اس کارٹون کو برطانیہ میں منع کر دیا گیا ہے، اور جو برطانیہ کی مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے لوگوں کے گھروں کے اندر پمفلٹس بھیجے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو کوکو میلن نہ دکھائیے۔ کیوں بھلا؟ کوکو میلن میں ایک کردار ہے، ایک بچہ، اور بچہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرے گا یہ میں ہوں۔ اتفاق سے اس بچے کے 2 ابو ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بچے کے 2 ابو ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا بچہ بھی کہنے لگے گا کہ کسی کے 2 ابو بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جب پہلی دفعہ آپ کا بچہ کسی بڑے مہنگے اسکول سے پڑھنے والا ہاتھوں پہ نیل پالش لگا کر آئے گا اور یہ کہے گا کہ امی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میرے اندر ایک لڑکی کی روح ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کوکو میلن کے نیچے جو رینبو بنی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ میں سرجن ہوں، مگر میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے بڑے خاندانوں کے لوگ، 20 میرے پاس کیس ہیں جس میں لوگوں نے کہا ہے میں کیا کروں، میرا بیٹا کہتا ہے میرے اندر ایک لڑکی کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بہن کی ساڑی پہن کر اپنے کالج میں چلا جاؤں گا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو مہربانی کر کے اس بات کو بالکل لائٹ مت سمجھیے گا۔ یہ جو نسلیں تباہ ہوتی ہیں یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹل میسیجز سے تباہ ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کی یہاں مارکیٹ ہے نا، ایک موتن داس مارکیٹ، یہ تھوک کی دکانوں کی مارکیٹ ہے نا ایک، اور اس طرح کی جو مارکیٹ ہے جہاں بچوں کے کھلونے اور چیزیں ملتی ہیں، اب آج کل جائیے گا وہاں، اپنے بچے کے لیے بستہ خرید کے لائیے، زیادہ امکان ہے کہ جو بستہ آپ خریدیں گے اس کے اوپر رینبو بنی ہوگی۔ اور آپ میں سے شاید سب لوگوں کو پتا ہے کہ رینبو کا کیا مطلب ہے۔ رینبو کس چیز کا آئیکن ہے؟ اس لیے میں بہت دست بدستہ، اس پر میں نے وقت زیادہ لگا دیا، میں دست بدستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں پہلے 5 سال میں اگر آپ موبائل کو، میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو دہرایا بھی، اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ بچے کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیں اور اس کو سکرین دے دیں تو مہربانی کر کے بسم اللہ پڑھ کے جلتا ہوا انگارہ اس پہ رکھ دیں، وہ نقصان قابل برداشت ہوگا۔ پھر آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے؟ اس کا میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل بری چیز ہے، جس طریقے سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹر سائیکل برا ہے، لیکن موٹر سائیکل اس کو دیں گے جس کو چلانا آتا ہے یا جس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھری بری ہے۔ چھری اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ کے گھروں میں ہے چھری؟ کسی کے گھر میں؟ سب کے گھر میں ہے۔ اگر آپ کو سیب کاٹنا ہے، پھل کاٹنا ہے، کھیرا کاٹنا ہے تو چھری بڑی اچھی ہے، لیکن کیا اس چھری کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر ٹوائلٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں؟ کیا جب سوتے ہیں تب بھی چھری آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا نماز پڑھتے وقت بھی آپ جیب میں ٹانگ کے نماز پڑھتے ہیں؟ احمقانہ بات لگتی ہے نا یہ۔ تو اسی طریقے سے موبائل کا ایک مصرف ہے، اس مصرف میں وہ کمال کی چیز ہے، وہ ہے کمیونیکیشن۔ آپ کو اپنے بھائی سے بات کرنی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں، بات کیجئے نا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے انفارمیشن۔ اس کے تو لہٰذا اگر آپ کے بچے کی ضرورت انفارمیشن ہے تو موبائل لے دیجئے۔
اگر کمیونیکیشن ہے تو موبائل لے دیجئے. جو تیسری ضرورت ہے وہ ہے ضرورت نہیں خواہش ہے انٹرٹینمنٹ. اس کے لیے موبائل بہت خطرناک ہے. مہربانی کر کے آپ یہی سمجھیے کہ آپ کو آج پتہ لگا ہے کہ آپ کا بچہ چرس پیتا ہے, اس کے لیے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا تو مہربانی کر کے اس کے لیے وہی کچھ کیجئے. اس میں اپنی ممتا کو مت جاگنے دیجئے. ہائے اللہ ماں صدقے, اس میں ماں صدقے کو بیچ میں مت لے کے آئیے, کیونکہ یہ اتنا ہی خطرناک ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے بنیادی بات جو ہم نے پہلے کہی ہے, بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کرنے کو کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اسکرین ٹائم کو ختم کرنا پڑے گا. بہنوں اور بھائیوں کو یہ اپنے ساتھ وعدہ کر کے جانا پڑے گا کہ میں موبائل کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہیں کروں گا, میں اس کو کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے لیے یوز کروں گا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو 5 سال کی عمر میں ایکچولی کرنے کی اور نہ کرنے کی ہیں. ایک بات اور بہت ضروری 5 سال کی عمر میں بچوں کے کردار کی تشکیل کے لیے ضروری ہے, یہ بھی ذرا دل تھام کے سنیے گا. اگر بچے کے والدین کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے, یعنی ابا اور امی لڑتے رہتے ہیں آپس میں, اگر لڑتے نہیں بھی ہیں تو ماں باپ کی برائیاں کرتی رہتی ہے اور باپ ماں کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اور سب سے اس کی بری حالت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ 5 سال کے بچے کو, اب یہ مت سمجھیے گا کہ 5 سال کے بچے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, اگر اس کو یہ پتہ لگے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہے, میں سیدھے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ کیسز بہت کامن ہیں, کہ اس کو یہ لگے بچے کو کہ اس کا باپ اس کی ماں کے علاوہ کچھ اور خواتین میں بھی توجہ رکھتا ہے, یہ آپ نے اس بچے کو کرش کر دیا. اس بچے کی ساری پرسنالٹی مسخ ہو گئی. لہٰذا میرے پیارے بہنوں بھائیوں, اگر آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوئی تعلقات میں پرابلم ہے, اس کو دوسرے کمرے میں بیٹھ کے طے کیجئے. خاص طور پر 5 سے 7 سال سے کم عمر کے بچے کے سامنے والدین کا آپس میں لڑنا, باپ ماں کو تھپڑ مارتا ہے, یہ تو خیر گناہ عظیم ہے. ماں جو ہے بہت اگریشن شو کرتی ہے, یہ تو گناہ عظیم ہے. میں تو اس وسوسوں کی بات, میں تو اس بات کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ماں کی سہیلیاں آتی ہیں تو بچہ کہتا ہے میری امی پتہ نہیں کیوں دادی اماں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں. وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ امی اپنی ساس کی برائیاں کر رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری دادی کی برائیاں کیوں کر رہی ہیں. یا باپ یہ کیوں کہتا ہے کہ یار میں تو بے جوڑ کی شادی ہو گئی. تو بس میں اس سے زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا اس سیگمنٹ پر. مہربانی کر کے اگر آپ کے گھر میں کچھ تنازعات ہیں, آپ کی اپنی ایگو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی غلط ہو گئی ہے, تو مہربانی کر کے اس کو خود اپنے طور پہ سارٹ آؤٹ کیجئے. اس آگ میں اپنے بچوں کو مت لپٹنے دیجئے. ساری زندگی کے لیے وہ پرتشدد یا تشدد کو برداشت کرنے والے بن جائیں گے اگر آپ نے ان کو یہ تاثر دیا کہ ہم دونوں تو بے جوڑ ہیں بہت زیادہ. تو یہ 5 سال کے کام ہیں.